اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ابھی میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک سیدنا اور ایک مولانا۔ میرے نزدیک میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ کسی بھی مفتی، ذاکر، نعت خواں، محدث، مفسر کے الفاظ نہیں، یہ مجھ ناچیز کے الفاظ ہیں، اور میں اپنے الفاظ کا خود ذمہ دار بھی ہوں۔ جو میرے سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہ 1,00,000 دفعہ مجھے پوچھ بھی سکتا ہے، اور مجھے کسی بھی جگہ پر طلب بھی کر سکتا ہے، اور میں الحمدللہ مولا کی نالین کا صدقہ میں اس کو جواب دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں۔ خود نہیں، میں کوئی بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مقدسین کا صدقہ۔ اس میں نے دو لفظ درود پاک میں استعمال کیے، ایک سیدنا اور ایک مولانا، اور میں نے جان بوجھ کر آج استعمال کیے کہ میرے نزدیک سیدنا لکھنے کا صرف ایک ہستی اقدار ہے۔ سیدنا مطلب میرا آقا، ہمارا آقا۔ سیدی ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا۔ سیدنا ہمارے آقا، وہ صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی جس کے بارے میں جناب عیسیٰ بن مریم علیہم السلام نے یہ فرمایا کہ اے رب کعبہ، تو نے مجھے اتنا بڑا نبی بنایا، تو نے مجھے اتنا بڑا رسول بنایا، تو نے مجھے اتنا بڑا صاحب شریعت رسول بنایا، تو نے مجھے کتاب سے نوازا، تو نے میرے اوپر انجیل نافذ کی، نازل کی، تو نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا۔ تیری قدرت کاملہ کے صدقے میری ماں جو مریم ہے وہ طیبہ طاہرہ ٹھہری، اور میری ماں کی گواہی، اس کی طہارت کی گواہی میں نے اس وقت دی جس وقت میں پنگوڑے میں موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے رب کعبہ، میں نبی تو ہوں، میں تو رسول تو ہوں، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن انجیل بربناس میں آج بھی وہ جملہ درج ہے۔ کسی کو یقین نہ ہے تو وہ انجیل بربناس.com کو سرچ کرے، اس کو وہ جملہ مل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تو مجھے رسول، تو نے مجھے بنایا، میں تیری عظمتوں پہ قربان، لیکن اگر تو مجھے محمد کی آل میں، محمد کی اصحاب میں، محمد کی امت میں پیدا فرماتا تو میں محمد کے جوتوں کے تسمے باندھنے میں وہ فخر محسوس کرتا کہ میرے لیے عالمین کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ وارفہ ہوتا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اسی دعا کا ثمر ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے مذہب نمبرز کے لحاظ سے عیسائیت کے پیشوا بھی ہیں، امام بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو پھر وہ قیامت، قرب قیامت کے نزدیک وہ جب دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے تو وہ رسول کی امت کے سب سے اعلیٰ ترین فرد کی حیثیت سے دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، اور اپنی نورانی کرنیں بکھیرتے ہوئے اس سرزمین کو اپنے وجود پاک سے معطر و منور فرمائیں گے۔ تو دوسرا جو بات ہے، اور اگر کوئی ہستی سیدنا یا سید لکھنے کی حقدار ہو سکتی ہے، وہ محمد کے بعد صرف دو ہی ہستی ہیں جو ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، جو ان کے نواسے حسن اور حسین ہیں، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میرے بیٹے سید ہیں، یہ میرے بیٹے سردار ہیں، یہ میرے بیٹے رہبر و رہنما ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ان کے ساتھ امت نے کیا تو امت آج تک وہ چیز بھگت بھی رہی ہے، اور آج تک وہ چیز امت جو اس نے نوسر بازی کی ہے اس سے آج تک وہ نبرد ازما ہے، اس سے آج تک وہ اپنے آپ کو عہدہ برا نہیں کر سکی۔ تو شورش، آغا شورش کتنی کلاس کا جملہ فرماتے ہیں، آغا شورش فرماتے ہیں کہ میں اس امت کا فرد ہوں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔ تو ہم نے تو کیا 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 ہوا ہے، اور ہم پھر آج کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ اتنے بڑے مجرم ہیں
کہ ہمارے جرم ہی اگر اللہ معاف کر دے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی انعام ہوگا اور ہمارے لیے سب سے بڑی جزا یہی ہوگی۔ اور دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا مولانا۔ مولانا بھی کائنات میں صرف ایک بندہ لکھ سکتا ہے بس، جس کو محمد مصطفیٰ کی زبان سے مولا کا لقب عطا ہوا۔ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو صرف مولا کائنات مولانا ہونے کے حقدار ہیں اور مولانا لکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو لکھتے ہیں نا یہ مولانا تو نہیں ہے، یہ میلانا ہو سکتے ہیں۔ باقی مولانا ہونا ان کے نہ تو ان کے وصف میں ہے، نہ ان کی استطاعت ہے، اور نہ ہی ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ مولانا لفظ کی حرمت کو، صرف حرمت کو بھی سہ سکے۔ آج جس چیز کے اوپر میں بات کروں گا وہ اسی کے ساتھ جڑتی ہے، اسی موضوع کے ساتھ۔ دو باتیں میں کروں گا شیئر، دو باتیں صرف۔ معرفت ہے نا، معرفت بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو معرفت مل گئی اس کو تمام دولت مل گئی، جس کو معرفت مل گئی اس کو دین مل گیا، جس کو معرفت مل گئی اس کو بقا مل گئی، جس کو معرفت مل گئی اس کو ابدی حیات مل گئی۔ لیکن معرفت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ سے پی ایچ ڈی ہوں، آپ نے ڈگریاں لی ہوں، آپ کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، وائس چانسلر ہوں، چیف جسٹس ہوں، جرنیل ہوں۔ معرفت اللہ کا خزینہ میں سے خاص خزینوں میں سے خاص خزانہ ہے، وہ اسی کو ملتی ہے جس کے ساتھ مالک الملک کی خصوصی عطا شامل ہوتی ہے۔ تو اس معرفت کی، یہ معرفت کیا ہے؟ پہلے علم ہے، علم کے بعد عقل ہے، عقل کے بعد عشق ہے، عشق کے بعد معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی، آخری سیڑھی کی بات نہیں کر رہا، پہلی سیڑھی ہے۔ تو علم کی اپنی کتنی بڑی توجیہ ہے، علم کے بارے میں کتنی زبردست بات ہے کہ علم کے 3 لفظ ہیں، عین، لام اور میم۔ ہم تو ابھی علم کے عین تک بھی نہیں پہنچ سکے، لام اور میم تو بہت بات کی بات ہے نا۔ علم کا عین کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا کھولو، اتنا اپنے آپ کو وسیع نظر کر دو، اتنا آپ کو اپنے آپ کو بادیوں نظر کر دو کہ آپ کے اوپر کسی کی اور واق اثر ہی نہ ہو۔ کوئی یہ کہتا رہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ مطلب معاملہ کیا ہے، آپ اتنے اندر سے سالڈ ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ برتا بھی رہے، اس کی کا میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں دل سے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوں، میں نے کچھ کیے ہی نہیں ہے۔ پھر کسی کی واہ کی فکر بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ سب سے بڑی بات یہ، کوئی بندہ جاتا ہے ہم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ویسے بھی کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ تالی بجانا مردوں کا کام ہی نہیں ہے، تالی بجانا عورتوں کا کام ہی نہیں ہے، تالی بجانا اس مخلوق کا کام ہے جو نہ ہی ہے نہ شی ہے، جو اٹ کے درجے میں آتی ہے وہ تالیاں بجائے، اس سے وہ روزی کماتی ہے۔ لیکن کسی مرد اور خاتون کے لیے یہ چیز، اس کے لیے یہ چیز، اس کو یہ چیز باور ہی نہیں کروا سکتی، یہ چیز اس کو کسی صورت میں بھی یہ چیز اس کے لیے جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنا اس کے لیے فٹ نہیں اس کے اوپر ٹھہر سکتی کہ وہ تالیاں بجائے۔ اس کو واہ کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ اس واہ کی فکر سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ واہ تو اس کے لیے کی جاتی ہے جو بندہ لکیر کا فقیر ہوگا، جو بندہ دکیہ نوشی نظام کا ایک اعلی کار ہوگا، جو بندہ اپنے سے بالا بندے کی تعریفیں کرے گا، اس کو واہ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ واہ تو اور واہ کی کسی کو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور جب اور واہ کی فکر ختم ہوتی ہے تب علم کی پہلا جو لفظ ہے نا عین، وہ اپنے آپ کو اوپننس کی فارم میں لے کر آتا ہے، تب وہ کھولتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جب ہم کسی بندے سے ملتے ہیں، ہم اس سے بغل گیر ہوتے ہیں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، تو ہم کیا اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں۔ پرندہ جب آسمانوں کی بلندیوں پر وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بازو دونوں پھیلا دیتا ہے، اس کے بازو میں پھڑپھڑاہٹ نہیں ہوتی، وہ شور کے بغیر اپنے آپ کو لے کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ اس طرح جب کسی بندے کو اللہ پاک حکمت، دانائی اور معرفت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے علم کا عین کھولتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے لیٹ سپوز ہم کہیں گے کہ میری جو چھاتی ہے وہ 34 انچ کی ہے، تو وہ اپنی چھاتی کو 100 انچ کی بنا لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھول دیتا ہے، اس کو اور واہ کی فکر کے بغیر وہ ہر ایک سے لیتا ہے علم۔ وہ یہودی سے بھی لے گا، وہ عیسائی سے بھی لے گا، وہ سکھ سے بھی لے گا، وہ ہندو سے بھی لے گا،
وہ مسلمان سے بھی لے گا، وہ مسلمانوں کے آگے کیڈر میں جائیں شیعہ سے بھی لے گا، سنی سے بھی لے گا، وابی سے بھی لے گا، اہل حدیث سے بھی لے گا، آغا شاہی سے بھی لے گا، اپنا اس کے بعد وہ اسماعیلیوں سے بھی لے گا، وہ بوریوں سے بھی لے گا، وہ نور بخشیوں سے بھی لے گا، وہ کرامتیوں سے بھی لے گا۔ یہ سارے میں نے وہ بیان کیے جو مسلمانوں کی ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں، جو اس وقت رائج الوقت ہیں، رائج العمل ہیں۔ تو علم کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ علم کسی سے لینا، وہ مسلمان علم ہوگا یا کافر علم ہوگا۔ اب آپ لوگ اپنے بچوں کو جب پڑھاتے ہو 9th 10th میں نیوٹن کے لاز پڑھتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے نیوٹن کون تھا؟ وہ یہودی تھا، ہم اس یہودی کو آج تک پڑھ رہے ہیں۔ آئنسٹائن کون تھا؟ یہودی تھا، ہم اس کو آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کا جو موجد ہے، بانی ہے، مارک زکربرگ، وہ کیا یہودی ہے، اس کی ہم باتیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی باتیں پروپوگیٹ کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں، باقی چلو چھوڑ دیں۔ ایک بات میں کرتا ہوں، تمام آپ کے کمپیوٹر میں تمام اپلیکیشنز اپلوڈ ہوئی ہوں، اور ان کو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہو کسی جگہ پر، یا آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہو اور اپنے سسٹم میں ان کو انسرٹ کیا ہو، وہ کس وقت بیکار ہو جائیں گے سب، اپلوڈڈ بھی اور ڈاؤن لوڈڈ بھی سب۔ کس وقت؟ وین انٹرنیٹ ہیز ڈسکنیکٹڈ، جب انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ جب ڈسکنیکٹ ہو گیا تو آپ کا سارا سسٹم ہی وہاں اسٹک ہو گیا۔ اور اس انٹرنیٹ کا جو بانی ہے وہ بھی صرف عام یہودی نہیں ہے، وہ بھی اسرائیلی یہودی ہے۔ ہر کے بی ہر ایم بی کے ساتھ جو پیسے ہیں وہ اسرائیل کو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ میک ڈونلڈ چھوڑ دیں، آپ کے ایف سی چھوڑ دیں، آپ برگر چھوڑ دیں، آپ کٹ کیٹ چھوڑ دیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن جب تک آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، جب تک اس کے اندر انٹل کی چپ پڑی ہوئی ہے، جب تک آپ ایچ پی کا سسٹم یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر چپ مدر بورڈ پڑا ہوا ہے، تو اس کا سب کچھ ریالٹی کس کو جاتی ہے؟ اسرائیل کو، کیونکہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو لے کر کوئی بندہ آگے موو کرے اپنے آپ کو۔ تو بات لمبی سے لمبی ہو جائے گی۔ تو معرفت کی سیڑھی پہلی ہے، جو معرفت کی سیڑھی کا جو پہلا زینہ تو نہیں میں کہتا، اس کا پہلا مرحلہ ہے، زینے تو بعد میں آئیں گے نا، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم کی پہلا جو لفظ ہے وہ عین ہے، وہ اتنے سارے مرحلوں کے بعد حاصل ہوتا ہے آپ کو۔ جب آپ کو یہ فکر نہیں رہتی کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، اس وقت فکر آپ کو صرف کس کی رہتی ہے؟ انسانیت کی، انسان کون ہے۔ کیونکہ کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ آدمی تو گھر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان کسی کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسان ہے ہی وہ جس کی اپنا ویژن ہے، جس کی اپنی سوچ ہے، جس کی اپنی فلسفی ہے، جس کا اپنا وے آف لیونگ ہے، جس کا اپنا لائف سٹینڈرڈ ہے، جس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ جب کسی بندے کے پاس ہوگا تو وہ علم کے آئین تک پہنچے گا۔ پھر کیا ہے؟ پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ جب آئین پر پہنچ گئے نا، پھر لام، دیکھیں علم کے ساتھ جو لام ہے نا وہ بلندی چھو رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کے ٹاپ پر جانا ہے، ایٹ ہائیسٹ لیڈر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں رک جانا ہے، نہ، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماؤ زے تونگ کی مثال دے کر میں آگے نکلوں گا۔ چیئرمین ماؤ جو تھے وہ چائنا کے، جدید چائنا کے بانی ہیں، وہ انگلش کے ایک بہترین استاد تھے، لیکن جب وہ چائنا کے چیئرمین کے عہدے پر فائز تھے تو امریکہ کا اپنا وزیر خارجہ، فارن منسٹر وہاں آیا، فارن سیکٹری، تو اس کو چیئرمین ماؤ کو کہا گیا کہ آپ اس کو ویلکم کہہ دیں انگلش میں۔ انہوں نے کہا میں کیوں ویلکم کہوں، میں اس کو اپنی زبان میں کہوں گا، اس کو سمجھ آئی تو آئے گی، نہیں آئی تو بے شک نہ آئے۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ جب ایک جگہ بیٹھ کر دونوں آپس میں کوئی ڈسکشن کر رہے تھے تو ٹرانسلیٹر نے کوئی غلط ٹرانسلیٹ کر کے اس اپنا وزیر خارجہ تک بات پہنچائی، تو چیئرمین ماؤ نے فوراً اس کو ٹوکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ نہیں تھی، یہ بات یہ تھی۔ تو ان سے وہ پوچھتا ہے، اپنا ان کا جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا، پوچھتا ہے کہ آپ نے پھر ٹرانسلیٹر کیوں نہیں آپ نے رکھا کہ جس کی وجہ سے ہم بات آسانی سے کر لیتے۔ تو چیئرمین ماؤ نے کیا کام کا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ تم اتنے دور سے آ کر اپنی زبان نہیں بھول رہے، تو میں یہاں اپنے گھر میں رہ کر اپنی زبان میں تم سے بات
کیوں نہ کروں. اس کا مطلب، اس مثال کو دینے کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے علم کی بلندیوں کو چھونا ہے، یہ دیکھنے کے بغیر کہ وہ آپ کے ٹریڈیشن سے، روایات سے، کلچر سے، آپ کی زبان سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن اپنی اصل نہیں چھوڑنی. اپنی اصل چھوڑ دیں گے پھر آپ برباد ہو جائیں گے. وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ جب کتابیں دیکھتا ہوں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کتابیں ہماری ہیں، یورپ ان کو کیا کر رہا ہے؟ وہ الجبر المقابلہ، موسیٰ الخوارزمی کی بک جس کا نام الجبرا رکھ دیا گیا، اور جو جدید بیسک میتھمیٹکس کی اور بیسک ٹریگنومیٹری کی اور بیسک ایسٹرونومی کی بنیاد بنی. کیا ہوا؟ یورپ نے انہی کا ترجمہ کیا، انہی کے ترجمے کر کے اپنی یونیورسٹی میں پڑھایا. آج بھی وہ جو بک ہے الجبر المقابلہ، وہ آج بھی کیلیفورنیا اور آکسفورڈ دنیا کی 2 ٹاپ یونیورسٹی ہیں، ان کے سلیبس کیسا ہے. اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں بدقسمتی سے؟ این سی پی پہلے لاتے ہیں اور پھر ایس این سی بناتے ہیں، پھر ایس این سی کو ختم کرتے ہیں، پھر این سی پی پر آتے ہیں. پہلے کہتے ہیں سنگل نیشنل کیریکولم کیا ہے، پھر کہتے ہیں نیشنل کیریکولم آف پاکستان کیا ہے. اس کی مثال صرف یہ ہے، فرض کیا جس طرح یہ میری بک ہے، یہ میری بک ہے جی، فرض کیا میں اس کو آج میں نے اس کا نام رکھ دیا جی کہ ریسرچ ان کوانٹیٹیو لینس، ٹھیک ہے نا. کل میں اس کا نام یہی رہے گا، اس کی کور میں چینج کر دوں، کور اس کا، ٹھیک ہے. تو میں کہوں جی کہ میں نے چیز کو چینج کر دیا ہے تو یہ صرف میری خام خیالی ہی ہوگی، چیز چینج نہیں ہوگی. تو کہنے کی بات یہ کہ ہم نے اپنے لیول پر رہتے ہوئے اس لام کی بلندی کو چھونا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ جو سب سے زیادہ لام کی بلندیوں میں بہت لوگ چھوتے ہیں، لیکن وہ ضائع کہاں ہوتے ہیں؟ وہ میم کی طرح جھکتے نہیں ہیں. پھر اب دیکھیں میم کیا ہے؟ نیچے جھکا ہوا ہے. اس لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہر بڑا بندہ جو ہوتا ہے، ہر بڑا بندہ، وہ بڑا بندہ بنتا ہی تب ہے جب وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جب اس میں عاجزی ہوتی ہے، جب اس میں انکساری ہوتی ہے، جب وہ کسی کے ساتھ مقابلے نہیں کرتا. اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مقابلے کر نہیں سکتا، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کا پرتو بتا رہا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے کسی مافیا کے آگے مافیا کے کھڑے ہونا ہے. یہ بھی عاجزی کی قسم ہے. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی عاجزی ہے ہی وہ جب آپ وقت کے فرعونوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اگر آپ وقت کے فرعونوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو میں قربان جاؤں اپنے مرشد حضور داتا گنج بخش کے نام پر، جنہوں نے اپنی کتاب کشف الموجوب میں تکبر کی مختلف قسمیں گنوائی ہیں. عاجزی کا تکبر، دولت کا تکبر، حسد کا تکبر، مال و دولت کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر، اس کے بعد جی عہدے کا تکبر، گریڈ کا تکبر. ان میں سب سے گھٹیا قسم کون سی؟ عاجزی کا تکبر. جو کیا ہے جی، جو آپ کو مسجد کی دروازے پر کھڑا کر کے چپلیاں تو آپ سے سیدھی کرواتا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی بتواتا ہے آپ سے کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کیا ہو؟ عاجز ہو. تو اس لیے میم کی طرح جھکنے کا مطلب صرف یہ ہے. عاجزی کا مطلب، سب سے بڑی عاجزی کی قسم کون سی ہے؟ کہ جب آپ باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تب آپ سب سے بڑے. اس کا عاجزی کا مطلب مولوی کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ جھک جائیں، آپ اپنے اوپر ظلم برداشت کریں. تو قتیل شفائی نے کتنی کام کی بات کی تھی. قتیل شفائی فرماتے ہیں قتیل اس سا منافق نہیں زمانے میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا. تو ظلم سہنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی بدبختی ہے. ظلم سہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے عاجز بن جانا ہے. عاجز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم سہتے رہیں. یہ عاجزی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہیں چھوڑنا. یہ پہلی قسم تھی. کس کی؟ معرفت کی. میں معرفت کی سیڑھیوں کے اوپر بات کروں گا. معرفت کی 2 ہی سیڑھی ہیں، صرف 2 سیڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک یہ عاجزی، اور دوسری کیا ہے؟ صحرا نوردی. دوسری کیا؟ آوارہ گردی. دوسری کیا؟ زمین گردی. دوسری کیا؟ سیر و تفریح. دوسری کیا؟ کوئی ڈائریکشن فل آپ کے پاس زمین کے اوپر چلنا پھرنا. یہ نہیں ہے ڈائریکشن لیس ہو. آپ کہیں جی میں نے جا کر پھجے کے پائے کھانے، میں نے جا کر پشاور میں نثار چرسی تکے کے مزے لینے، میں نے لاہور میں لکشمی چوک میں جانا ہے، میں نے لاہور میں صبح ناشتہ کرنا ہے اپنا پایوں کا، سری پائے کا، میں نے کراچی جا کر
علیم کھانی ہے، میں نے کراچی بریانی کھانی ہے جا کر، یہ نہیں ہے۔ وہاں جاننا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی علی کا بیٹا کراچی کے ساحل پر آیا، کب آیا؟ جب ابھی بمشکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ پوش ہوئے 1 صدی ہوئی تھی۔ وہ کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ آج بھی سندھ دھرتی کے اوپر سادات کی عزت ہے؟ اس کے پیچھے انہی عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ان کا وزڈم ہے، ان کی فلاسفی ہے، ان کی تھیالوجی ہے۔ تو وہ دیکھنا ہے اس میں پھر ٹرک زمین میں۔ اس لیے تو اللہ نے نہیں کہا کہ کائنات پر 1 سیکنڈ کا جو غور و فکر ہے وہ زمانے کی 60 سالہ بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بات یہاں میں چھوڑ کر پھر پیچھے آتا ہوں۔ پہلا میں نے سٹیج کیا کون سا؟ علم۔ پھر کیا؟ عمل۔ اقبال نے کتنی پیاری بات، اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنا کہ بے عمل جو علم ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے فتنہ ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے صرف فتنہ ہے، وہ آپ کے لیے صرف فساد ہے، وہ آپ کے لیے صرف فراڈ ہے۔ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ عمل کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دیٹ نیڈز اینڈ کرائٹیریا، آپ نے اس کے اوپر فلفل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 100% فلفل کر لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 50% سے 1 بھی پوائنٹ اوپر ہے تب بھی وہ عمل کے درجے میں داخل ہو گیا۔ تو اسی لیے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا کہ اپنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اقبال کا شعر تھا نا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ورنہ یہ خاکی جو اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، مطلب اگر آپ کا عمل ہوگا تب اس سے جنت اور جہنم بنے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ طارق جمیل کے آپ سنتے جائیں اس کے آپ کول اور وہ بتاتا جائے کہ حور کی گردن اتنی لمبی ہوگی، 6 فٹ اس کی سرائی جتنی اس کی گردن ہوگی، اس کا اپنا لمبی اور نوکدار اس کی آنکھیں ہوں گی۔ اس کا پرپز اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے، ہم نے یہ فلفل کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیا کیا۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ہے عشق۔ عشق کیا ہے؟ اب عشق یہ نہیں ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ مطلب کوئی اس کی آئی کنٹیکٹ ہو گیا اور وہ ان کا عشق ہو گیا۔ عشق یہ ہے جو علامہ اقبال پھر اپنے کلام لافانی میں فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عشق وہ ہے جو حسین نے کر کے بتایا۔ عشق وہ ہے جب 6 ماہ کا بچہ جو حسین کا بیٹا ہے، جو علی کا پوتا ہے، جو محمد کا نواسا ہے، اس کو جس وقت اس کا وزن 6 سے 7 کلو تھا، اس کو کون سا تیر مارا گیا؟ وہ تیر جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، 3 شاخہ تیر۔ اور جب اس کو نکالا مولا حسین نے تو ان کا مولا جناب امام علی اصغر کا سینہ بھی باہر نکل کر آیا۔ تو یہ تھا کس کی معراج؟ عشق کی معراج۔ عشق تھا تو تب کوئی قربان ہوا نا، عشق تھا تو شاہ شمس تبریز نے اپنی زندہ کھال کھنچوائی، عشق تھا نا تو تب سرمد نے اپنی گردن اڑوائی۔ ہمارا عشق ہے آج میرا کسی کے ساتھ کوئی فرض کیا کوئی ہمارا کوئی تعلق ہے ہمارا، تو آج ہمارا عشق شروع ہو گیا۔ جب وہ تعلق ختم ہو گیا، جب ہم ادھر ادھر نکل گئے تو ساری تانیں ٹوٹ گئیں، اور وہی جو بندہ ہوگا وہ آپ کے لیے سب سے بڑا عبرتناک بن جائے گا۔ کیوں کہ ہم نے ابھی عشق کی ابجد بھی نہیں دیکھی۔ وہ کتاب ہے نا علیم اللہ کاکی کی، اگر کسی کو ملیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر حال میں پڑھیں عشق کا عین، عشق کا شین اور عشق کا کاف۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ صرف عشق کا عین پڑھ لیں جی، علیم اللہ کاکی کی کتاب ہے، بڑی نایاب اور مشہور و معروف کتاب ہے۔ اور جب کوئی عشق کے عین تک صرف پہنچتا ہے نا تو وہ معرفت کی سیڑھیاں بلند کر جاتا ہے۔ اور جب عشق کسی کے اندر صلاحیت کرتا ہے تو پھر وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، جو ربضہ جلا وطن ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتا۔ جب عشق کے اوپر آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ مکہ کے ریگزاروں میں پون ہو کر، رسول اعظم ہو کر، رسول مبین ہو کر، امام اعظم ہو کر، امام مبین ہو کر
آپ وہاں کانٹوں کے اوپر چلتے ہیں. آپ کو اپنے ہی کون اپنے ہی آپ کو اپنے ہی نوسر باز، آپ کو جادوگر کہتے ہیں. جب امانتیں رکھوانی ہوں تو وہ آپ کے پاس رکھواتے ہیں، لیکن جب ان کو اجور نکالنے ہوں، ان کو اپنے اغراض و مقاصد کے بعد نکلنا ہو، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ پھینکتے ہیں. لیکن کیا ہوا، اس عشق نے اس مکہ کی بے آب و گیا زمین پر وہ رسول مبین پیدا کیا جس کے نام پر آج بھی قربان ہونے والے سینکڑوں موجود ہیں. وہ کوئی لمبی چگے میں نہیں ہوں گے، نہ کسی دستار میں ہوں گے، وہ عام بندہ ہوگا. کیا پتا میری طرح پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہو. کسی نے کہا تھا نا، علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اقبال، آپ یورپ گئے تھے 1905 میں، وہ یورپ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. آج کوئی پی ایچ ڈی کر جائے مجھ جیسا کوئی تو اس کے تکبر ہی نہیں ختم ہوتا. لیکن اقبال نے کیا کہا، اقبال سے پوچھا کہ تم واپس کیوں؟ اقبال نے کہا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ میری آنکھ کا آج بھی جو ہے نا، میری آنکھ کا جو نور ہے، میری آنکھ کا جو خزینہ ہے، وہ مدینہ و نجف کی خاک ہے. تو یہ عشق ہے. عشق وہ ہے جس پر علی نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. عشق وہ ہے جس کی خاطر حسن کے جگر کے 70 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے. تو اس لیے عشق کو معرفت کی تیسری سٹیج کہا گیا. اور اب ہم معرفت کے اگلے مراحل میں جاتے ہیں. تو معرفت کا جو پہلا مرحلہ ہے، معرفت میں آپ کو یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ کا کیڈر کیا ہے، آپ کا گریڈ کیا ہے، آپ کا سکیل کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کس فیملی سے ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب فیملی بیک گراؤنڈ ختم ہوتا ہے تو تب حبشہ کا بلال حبشی، جن کے بارے میں آپ خود پڑھ لیں، ان کا صرف یہ آتا ہے بلال بن رباح، ان کے دادے کا نام بھی نہیں پتا، لیکن وہ جنت میں جانے والا پہلا بندہ ہوگا. کیسے؟ کہ جس اونٹ پہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے، اس اونٹ کی نکیل بلال نے پکڑی ہوگی. اور مکے کا وہ ابو جہل جس کا نام لوگ نہیں، عمر بن ہشام، وہ بدبخت جہنم کی سب سے پہلی اینٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ معرفت کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی جس کو کہتے ہیں اپنا مسلک کی محتاج نہیں ہے، بلکہ معرفت کے صدقے قومیں بنتی ہیں. معرفت کے صدقے بلال حبشی بنتا ہے. معرفت کے صدقے ابو جہل مکہ کا جو سپہ سالار تھا، مکہ کا جو سربراہ تھا، وہ عمر بن ہشام سے، ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. تو چونکہ یہ معرفت لیس، اور معرفت آتی کس سے؟ دو باتوں سے. دو باتیں. کون کون سی باتیں؟ نمبر ایک، آوارہ گردی. آوارہ گردی مطلب زمین گردی، خلا گردی، خلا نوردی، اپنا صحرا نوردی. آپ نکل جائیں چٹانوں کی سیر میں، نکل جائیں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے، لیکن آپ کے اندر صرف ایک بات ہو کہ میں نے یہاں اللہ کی نشانی دیکھنی ہے، تو آپ معرفت کی راہ پر چل گئے ہیں. اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ علم کی راہ میں چلنے والا بندہ بھی شہید ہے. وہ کیوں شہید ہے؟ یہ علم نہیں. کون سا علم؟ کہ چو 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 چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ علم نہیں. اے فار ایپل، بی فار بیبی، سی فار کیٹ، یہ علم نہیں. جس علم سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اے فار اللہ، ایم فار محمد، جس علم سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ کے تک پہنچا کیسے جاتا ہے، محمد کی ذات کیسے اوج سری ہے، تو یہ تب پتا چلتا ہے جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑ اتنا بڑا ہے جی، فرض کیا آپ میں سے کوئی بندہ اگر گلگت بلتستان گیا ہو نا، بعض میرے سننے والے ہیں گلگت کے، تو جو گئے ہو تو آپ دیکھتے ہیں وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں جی. مطلب راکا پوشی ہے، نانگا پربت ہے، کیٹو ہے، اور ڈھیروں کے ساتھ برزل اور ڈھیروں کے حساب سے ہیں. تو جب بندہ ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے نا، بندہ کہتا ہے اتنا چٹیل پہاڑ یہ کس نے بنایا ہوگا. جب بندہ کہتا ہے اتنا بڑا پہاڑ جس نے بنایا ہوگا وہ خود کتنا بڑا ہوگا، تو تب ہمیں اللہ کی ذات کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے. تب ہم کہتے ہیں دل کی عطا گرائیوں سے. ویسے تو ہم دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے،
لیکن ہوتا ہمارے لیے اللہ سب سے بڑا نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا پیسہ ہے، سب سے بڑا ہمارے لیے یہ اپنا ہمارا گریڈ ہے، ہمارا عہدہ ہے، ہمارا فیکٹری کا سپروائزر ہے، ہمارا کمپنی کا مالک ہے، ہمارا کسی بھی سرکاری ادارے کا سربراہ ہے. لیکن جب آپ معرفت کے منظر کو رکھ کر ذہن میں پھر آپ سوچیں گے، پھر جو آپ بات کریں گے، پھر جب آپ کے دل سے نکلے گا اللہ اکبر، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ در حقیقت سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پھر اب آپ اپنی زبان سے ادا کریں. پھر آپ یہ کریں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پھر آپ زبان سے اقرار بھی کریں اور قلب سے تصدیق بھی کریں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہوگا کہ آپ کو معرفت کی سیڑھی، جس کو ہم کہتے ہیں سرحا نوردی، خلا نوردی، زمین گردی، اس تک آپ پہنچیں گے. تب آپ معرفت کی پہلی سیڑھی. اور دوسری سیڑھی کیا ہے جی؟ تنہائی. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ اداسی. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ عاجزی. آپ جب عاجز ہو جائیں گے تو آپ کو اللہ پاک خود بخود دیتا جائے گا. جب آپ تنہا ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ جڑ جائے گا. اس لیے کائنات کا جو بندہ ہے جس نے کائنات میں کوئی چیز حاصل کی ہے یا کائنات کو کچھ دی ہے، اس میں آپ کوئی بھی دیکھ لیں. آپ اسلام کے پلرز محمد مصطفیٰ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، کسی کو بھی دیکھ لیں. یا پھر آپ اگر مغرب پر جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، وہاں ارسطو کو دیکھ لیں، بقراط کو دیکھ لیں، سقراط کو دیکھ لیں. آج کے دور میں آپ کسی بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ جی جنگلوں میں نکل گئے ہیں جی اپنا حاصل کرنے کے لیے، جی اپنی کیا روح کو مطلب ایک جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کو پیوریفائڈ کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنگل میں اس کو کوئی پیوریفیکیشن کے لیے کوئی پلانٹ ملے گا؟ نہ، پیوریفیکیشن کے لیے پلانٹ نہیں ملے گا. وہ پیوریفائڈ ہوگا نیچر کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں نیچر سب سے بڑی استاد ہے. کیوں کہ نیچر کے جب آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہاں سے ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس واقعے کو کر کے پھر میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے 7ویں یا 8ویں کتاب کا ایک انگلش کا ایک چیپٹر ایک تھا، اس میں ٹیمپل کے بارے مندر سبق کا ٹائٹل تھا. اور اس مندر ٹیمپل میں کیا ہوا جی کہ ایک چائنیز جو تھا وہ ایک کنگ تھا جو اس بستی کو حکمران تھا. اس نے اپنے بیٹے اپنے ولیعہد، اپنے جانشین، اپنے کراؤن پرنس کی تربیت کے لیے اسے ٹیمپل میں بھیجا کہ اے مندر کے پجاری، اے کاہن، تم نے میرے بیٹے کی پرورش کرنی ہے. اس دور میں بادشاہ اپنے بیٹوں کی پرورش اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف نیچر کرتے تھے. تو اس نے اس کو کیا کہا، اس نے کوئی اس کو کتابوں کی گٹھلی نہیں دی جیسا کہ یہ کتاب اٹھا کر دے دی، یہ کتاب ہے جی، یہ کتاب حفظ کر کے آؤ، یہ کتاب حفظ کر کے آؤ، یہ نوٹس حفظ کر کے آؤ. اس نے کہا چلو جی تم شروع ہو جاؤ، تم جاؤ چائنا کے جنگلوں میں نکل جاؤ اور مجھے سال کے بعد آ کر ملنا ہے. جب وہ سال کے بعد آ کر ملا تو کیا اس نے کہا تم نے کیا سنا؟ اس نے کہا میں نے سنا، مجھے پتا ہے شیر کس وقت سوتا ہے، چڑیا کس وقت سوتی ہے، وہ اٹھتے کس وقت ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کی معیشت، ان کی معاشرت کیسی ہے. تو اس نے کہا تم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، یہاں ہی چھوڑو اپنا سامان اور پھر دوبارہ نکل جاؤ. جب وہ دوبارہ نکلا تو اس نے کہا جی اب مجھے پتا ہے کہ نر اور مادہ کیا ہوتے ہیں، نر کی آواز کیا ہے، مادہ کی آواز کیا ہے. مجھے پتا ہے جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کس آواز میں بولتے ہیں، ان کو اپنے والدین جو چیزیں لا کر دیتے ہیں. اس نے کہا تمہیں اب بھی کچھ پتہ نہیں، تم جاؤ دوبارہ جا کر اگین سرچ اینڈ ریسرچ دا نیچر. پھر جب دوبارہ واپس آتا اس نے کہا جی کہ میں نے سن لیا ہے کہ اب پرندوں کی آواز کیسی ہوتی ہے، چڑیا کیسے بولتی ہے، کوئل کیسے بولتی ہے، کووا کیسے بولتا ہے، کبوتر کیسے بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا جی بات اس ٹیمپل کے جو اس کا جو مجاور تھا اس نے کہا جی کہ تم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا، تم دوبارہ جاؤ اینڈ سرچ دین سرچ اینڈ دین ریسرچ ایٹ دا نیچر کو آپ دوبارہ دیکھو جا کر. وہ جب دوبارہ واپس ہے اس نے کہا جی کہ میں نے اب دیکھ لیا ہے جی کہ اپنا جو
چڑیوں کی ڈفرنٹ چڑیوں کی آوازیں کیا ہوتی ہیں، ڈفرنٹ ابابیل کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے سونے اور جاگنے کا ٹائم کیسے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو جب کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے وہ کون سی آواز نکالتے ہیں۔ اس نے کہا جی تم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا، تم 1 سال کے لیے پھر جاؤ۔ الغرض اس سارے اسنا میں 7 سے 8 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ جب وہ 7ویں سال دوبارہ واپس آتا ہے، اس نے پوچھا تم نے اب کیا سیکھا؟ اس نے کہا اے استاد محترم، اب میں نے سیکھا ہے کہ شبنم کے قطرے کی آواز کیسی ہوتی ہے، اب میں نے سیکھا ہے پھول کے کھلنے کی آواز کیسی ہوتی ہے، اب میں نے سیکھا ہے، اب میں نے کیا سیکھا ہے؟ اب میں نے یہ سیکھا کہ جب ڈیو پڑتی ہے گھاس کے اوپر تو اس کی آواز کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ اسی طرح بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ نے بغیر کسی بات، کسی بندے کی، کسی اپنی رعایا کی بات کرنے کے بغیر اس نے اس کے لیول تک پہنچنا ہے۔ دین ہی اور شی بیکمز اے گڈ رولر۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سی ایس ایس کر لیں جی، پی ایس سی کر لیں جی، ایف پی ایس سی کر لیں، بیڑا غرق ہو جائے، نہ کسی کام کے نہ کسی کاج کے، دشمن اناج کے۔ کیا ہو جی، اب مجھے بتائیں جی، پی ایس سی اور سی ایس ایس کر کے سینکڑوں لوگ لگتے ہیں پوسٹل سروسز میں جاتے ہیں جی، اور آج دنیا کی سب سے جو گھٹیا پوسٹل سروس ہے اس کا نام ہے پاکستان پوسٹ۔ لیکن پاکستان کے اندر ہی ٹی سی ایس، ایل سی ایس، او سی ایس نے اپنا نام کمایا ہے۔ کیوں کمایا ہے؟ کیونکہ وہ سی ایس پی افسر نہیں تھے، وہ پی سی ایس پاس کر کے افسر نہیں بنے تھے، ان کے اندر کچھ اپنی ورتھ تھی، وہ کوئی لکیر کے فقیر نہیں ہوئے تھے۔ اور بدقسمتی سے، بدبختی سے، بد نصیبی سے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 کتابیں، چند کتابیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا پرسان حال پھر وہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیں نا، اس دنیا کا جو عظیم دماغ ہے آج کا، بل گیٹ، جس کی صرف بل اینڈ میلنڈا جو اس کی بیوی کے نام پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے بھی 10 سے 15 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جبکہ وہ جو بل گیٹ تھا وہ کسی یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں ہے، اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے باہر نکال دیا تھا کہ یو آر ناٹ فٹ فار دا ڈگری آف سافٹ ویئر انجینئر، لیکن بل گیٹ بنا۔ کیوں؟ اس کی اپنی تھنکنگ جنریٹ ہوئی۔ ہم تو لوگوں کی تھنکنگ جنریٹ نہیں ہونے دیتے، ہم تو ان کو بس لکیر کا فقیر بناتے ہیں۔ ہم نے کہتا ہے جو میں نے پڑھا دیا وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مقصد، اس کا متمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہم کسی کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہوتے، ہم کسی کے لیے یہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ تم کوشچن پوچھو۔ جب تک تم کوشچن نہیں پوچھو گے تم تو کبھی زندگی میں اپنے مقصد کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیں کوشچن پوچھنے سے روک دیا جاتا ہے، ہمیں سنب کر دیا جاتا ہے۔ جس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہماری لائف لانگ لرننگ کے اوپر اس کا انتہائی نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ ہم جی پی اے تو لے لیتے ہیں، ہم میرا خیال ہے 4 جی پی میں سے 5 جی پی بھی لے لیں گے، سی جی پی ہمارا 6 ہو جائے گا، لیکن کیا کریں گے، گولڈ میڈل ملے گا اس کو ٹاکیوں سے صاف کر کے اپنی الماریوں میں رکھ دیں گے۔ نہ گولڈ میڈل کسی کام کا، نہ آپ کا علم کسی کام کا۔ اس سے وہ بہتر نہیں ہے وہ ایڈیسن، تھامس ایڈیسن، جو ایجادات کا بانی ہے، جس کو جب اسکول میں سے نکالا گیا تو کیا لکھا، اس کی ماں کو لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یور چائلڈ از ڈف اینڈ ڈل، اس کو اسکول میں آپ نے نہیں بھیجنا۔ تو ماں نے وہ لیٹر سنبھال کر رکھ دیا اور بچے کو اسکول سے اٹھا کر خود پڑھانا شروع کیا۔ جب اس عظیم ماں نے اس کو بتایا نہیں کہ آپ کا لیٹر کیا تھا، جب اس کی زمانہ بیتتا گیا، جب اس نے اپنی ماں کا بکس کھولا اور بکس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا ڈف اینڈ ڈل ہے، تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر جت گئی۔ جب وہ جت گئی تو کیا پیدا ہوا، ایڈیسن، جو ایجادات کا بانی تھا، جو ڈف اینڈ ڈل تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو ڈائریکشن دی گئی، اور ہمیں ڈائریکشن لیس لوگ، ہماری نہ کوئی ڈائریکشن ہے، ہماری نہ کوئی سمت ہے، ہماری نہ کوئی معیشیت کی عادیں ہیں، ہماری نہ کوئی معاشرت کی عادیں ہیں، ہم کوئی سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں ہی اٹھا کر ریپر پھینک دیجیے جی، وہی
اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں اسرائیل مردہ آباد، فلسطین زندہ آباد، وی اسٹینڈ ود فلسطین، اور ہم اپنا کام الٹا کر رہے ہوتے ہیں. ہم سارے جو مصنوعات ہیں وہ اسرائیل کی یوز کر کے ہم کیسے کہیں اسرائیل مرد آباد ہے. یہ میں نے جو یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ اسرائیل کا ہے، تو میں کیسے کہوں اسرائیل مرد آباد ہے؟ جب میں یہ چیز چھوڑوں گا تب میں کہوں گا اسرائیل مرد آباد. ویسے نعرے مارتا رہوں اسرائیل مرد آباد، وہ کون سا مرد آباد ہے؟ وہ تو شیطان بھی ہنستا ہوگا، کہتا ہوگا یہ تو مجھے بھی معمول لگانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسرائیل تب مرد آباد ہوگا جب ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں گے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو لائیں گے، اس کے لیول پر جا کر سوچیں گے. ہم سائنس میں آگے ہوں گے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہوں گے، ہم میتھ میں آگے ہوں گے، ہم لٹریچر. باقی چلو چھوڑو، یہ یار میں بات نہیں کرتا. مجھے تو لٹریچر میں آپ کی کیا، آپ کہتے ہو جی چلو جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے جی، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے. اور مجھے بتاؤ ٹیکنالوجی میں رہ گئے ہو پیچھے، لٹریچر میں کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ آپ ادب میں کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ آپ نثر میں کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ آپ مضمون نویسی میں پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ آپ روداد نویسی میں پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ آپ اور کسی پرپز میں کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ اس لیے کہ یو آر ڈائریکشن لیس نیشن. آپ کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ایک بندے نے آج بالوں کو فرینچ کٹ کروا دیا تو کل دنیا کا ہر بندہ فرینچ کٹ کر کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنی سوچ نہیں ہے. جس طرح گدھے کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کیا کرتا ہے جی رات کو جاتا ہے جدھر بیٹھا ہوتا ہے ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے. لیکن کیا بیسیکلی ہماری جو ہے نا ہماری عادات ہی ان گدھوں جیسی ہو گئی ہیں. ہم اصل میں بیسیکلی خرکار ہو چکے ہوئے ہیں. خرکار کہتے ہیں جس طرح جن خرکار کہتے ہیں گدھے ہانکنے والے لوگ. اور ہماری نیچر، ہماری ساری عادات ہی ہماری خرکاروں والی ہیں. کوئی سوچنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے اوپر اپنے ایک تھیم لینے کی کوشش کرے گا، دنیا پوری اس کے خلاف ہو جائے گی. دنیا پوری اس کو پہلے تو اس کو کہے گی تم یہ کام چھوڑ دو. جب وہ کام نہیں چھوڑے گا پھر اس کے دوستوں کو، بھائیوں کو کہے گی. جب وہ دوستوں بھائیوں کی بات نہیں سنے گا پھر اس کے گھر میں چلی جائے گی. اور پھر گھر والے بھی کیا کریں گے؟ یہ فرض کہ میں نے ابھی پانی پیے تو پانی میں وہ اسی بہانے سے گولیاں ڈالیں گے، اور گولیاں ڈالتے ڈالتے جب بندہ پانی پیتا رہے گا، پانی پیتے پیتے کیا ہو جائے گا جی وہ اس گولیوں کا عادی ہو جائے گا، اور پھر وہ نیم پاگل ہو جائے گا، نیم حکیم ہو جائے گا. وہ ایسا مطلب ذہن بن جائے گا کہ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا. کیوں کہ ہم نے کبھی زندگی میں کسی بندے کو فلورش کرنے ہی نہیں دینا. کیوں نہیں کرنے دینا؟ کیونکہ ہم نے معرفت سیکھی ہی نہیں ہے. ہم نے شاید کیا پتہ اسی تعلیم کو ہم نے شاید علم و عمل کی سیڑھیاں سمجھ لیا، جبکہ یہ تعلیم تو کچھ تھی ہی نہیں. یہ تو صرف اور صرف ایک زینہ تھی. کس کے لیے؟ آئین کا زینہ تھی بس. یہ جو پی ایچ ڈیاں، پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈاکٹریٹ، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ صرف ذریعہ کس کا ہے؟ علم کا آئین اس تک پہنچنے کا. باقی لام اور باتیں ہیں، میم کی لام کی وسعتیں اور باتیں ہیں، میم کے ساتھ جھکنا اور باتیں ہیں، عمل اور بات ہے، عشق اور بات ہے، اور آفٹر دیٹ معرفت کی سیڑھیاں اور بات ہیں. آفٹر دیٹ تنائی اور بات ہے، اداسی اور بات ہے، خلا نوردی اور بات ہے. آپ کی سورس آف انسپائریشن ڈیولپ ہی تب ہوتی ہے جب آپ نیچر کے قریب ہو کر آزاد منش سوچتے ہیں. جب آپ آزاد منش نہیں سوچ رہے، جب آپ کو فکر ہی نہیں ہے، جب آپ کی فکر کیا ہے جی مجھے ڈگریاں مل جائیں گی، مجھے گریڈ مل جائے گا، مجھے میری ACR اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھی جائے گی، میں پروموٹ ہو جاؤں گا. ہمارے یہاں سب سے بڑا لعنت تو یہ جو سرکار کا نظام ہے نا، جس میں سرکار کا نظام کیا ہے جی بس کلرک پیدا کرنا ہے. بس سرکار کا نظام کیا ہے جی ہم نے کیا صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، 60 سال پورے کر دینے، 60 سال کے بعد میں پینشن لگ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے پینشن، یہ آج کل سنا ہے ویسے پینشن ختم ہو رہی ہے، لیکن کیا پتہ یہ بھی ایک بہانہ ہو نواز شریف کو پروموٹ کرنے کا، عمران خان کو کی پنکی کو ادھر ادھر کرنے کا. یہ بھی شاید بہانہ ہو، شاید بلو رانی کو لانے کا بہانہ ہو. بٹ جب تک یہ پینشن ختم نہیں ہوگی تب تک اس ملک نے ترقی کر ہی نہیں سکنی. پینشن ختم کریں تاکہ لوگوں کے اندر کوئی سورس آف انسپائریشن پیدا ہو، وہ کچھ کرنا. اب کیا ہے؟ بھرتی ہوگی، بس سرکاری افسر بھرتی ہوگی، گریڈ 1 میں بھرتی ہوئے نوسربازیاں کرتے 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 گریڈ 22 میں سے ریٹائر ہو گئے، اور پھر پینشن لگ گئی.
لیٹ سپوز میں تو آج کل ایک بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات کو، کہ ہم کہاں پہنچ گئے. آج کل جج ہیں نا، ججز جو ہیں بالخصوص یہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی، بڑی عمر میں جا کر شادی کر لیتے ہیں کسی جوان کسی عورت سے. تو کیا ہوتا ہے جی، وہ عورت بھی شادی ان سے کس لیے کرتی ہے کہ 2-3 سال میں دفعہ دور ہو جائے گا، مر جائے گا، کھپ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی جو پینشن ہے وہ میرے نام آ جائے گی جی. پینشن بھی کتنی ہوتی ہے جج کی؟ کوئی 1-2 روپے نہیں ہوتی، کوئی 1-2 ہزار نہیں ہوتی، کوئی 10-20 ہزار نہیں ہوتی، کوئی 1-2 لاکھ نہیں ہوتی، لاکھوں میں ہوتی ہے، لاکھوں میں، لاکھوں کی دہائیوں میں، 1 ملین سے اوپر ہوتی ہے، 10 لاکھ سے اوپر. اس کے اوپر سہولتیں. اور مجھے بتائیں اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ویسے تو میں کہتا ہوں ججز کی تو پینشن ہونی ہی نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں جی، چلو ایک اور آخری ایک مثال دے کر، لارڈ منٹگمری فیلڈ مارشل تھا، ٹھیک ہے نا، جس کے لیڈرشپ کے اندر برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم جیتی. برطانیہ، دا گریٹ برٹن بیکمز دا وکٹوریس. وہ وکٹری اس نے حاصل کی سیکنڈ ورلڈ وار میں، جب وہ چرچل کے پاس ایک دفعہ آیا، سر ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد آیا تو ونسٹن چرچل اس کے لیے کھڑا ہوا اس کے اعزاز میں، کہتا ہے جی کہ فیلڈ مارشل منٹگمری تشریف آور ہوئے ہیں تو میں ان کے اعزاز میں کھڑا ہوتا ہوں. تو جب وہ آیا تو اس کو اس نے جو بھی اس کو وہ رسپیکٹ کر سکتا تھا اس نے رسپیکٹ کی. جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا. اس نے کہا جی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کوئی معقول میری کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو مہربانی کر کے مجھے ایک فلیٹ میرے نام کر دیں. تو ہمارے تو فلیٹ کیا لیں گے، ہمارے تو اشفاق پرویز کیانی ٹائپ لوگ جو ہیں جس کا والد حوالدار تھا، صرف حوالدار، وہ آسٹریلیا میں جزیروں کا مالک ہے. وہ مشرف جس کا باپ انڈیا سے مائگریٹ ہو کر آیا تھا، وہ دبئی میں پلازوں کا مالک ہے. وہ پاپا جونز والا جنرل آسم باجوہ جس کی بیوی سکردو ریڈیو اسٹیشن میں صرف اناؤنسر تھی، جب اس کی یونٹ وہاں لگی اس نے وہاں اس عورت سے شادی کی، اور وہ اناؤنسر آج پاپا جونز کی 99 کمپنیوں کی مالکن ہے. وہ عمران نیازی جو کچھ بھی تھا، نشئی تھا، وہ آج عرب سے کھرب پتی بن چکا ہوا ہے. وہ نواز شریف جو لوہار کی بھٹی میں، لوہے کی بھٹی کا ایک اس کا باپ لوہار تھا، وہ آج جدہ سٹیل مل کا مالک ہے. وہ زرداری جس کا باپ حاکم زرداری سینما کی ٹکٹیں بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، وہ آج آصف زرداری کھرب سے کھرب پتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نظام اتنا گندا بدبودار دیا ہوا ہے. امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو وہ اس واقعے پر آتے ہیں ونسٹن چرچل کے اوپر. تو ونسٹن چرچل نے منٹگمری سے کہا کہ اے عزت مآب فیلڈ مارشل صاحب، کیا تمہیں اس کی پینشن ملتی رہی ہے؟ تمہیں کیا اس کی تنخواہ ملتی رہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے تنخواہ ملتی رہی ہے، مجھے اس کا اعزازیہ ملتا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر کس بات کی مجھے کوئی برطانیہ قانون مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں تمہیں کوئی اعزازیہ تمہارا جاری کروں، تمہارے لیے کوئی پلاٹ بک کر دوں، تمہارے لیے کوئی اپنا ایک فلیٹ تمہارے نام کر دوں. برطانیہ کا آئین مجھے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ میں نے عوام کے ٹیکسوں کا جو پیسہ لینا ہے وہ پیسہ میں نے اس کا جواب دہ کیسے ہونا ہے. بس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کل کی بات، کل وہ ایک مجھے تو الحمدللہ اللہ نبی کا صدقہ ہے، میں نے تو اس کرکٹ کو دیکھنا ہی، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی، اس کے اوپر بولنا ہی میں نے چھوڑا ہوا ہے. لیکن کسی ایک دوست نے، میں نے ایک فیس بک کے اوپر پکچر لگائی تھی، وہ میرے دوست ہیں سید حسن جعفری صاحب، عمان میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر مجھے کہا جی کہ مرشد تساں ہی ٹھیک ہو، تساں اپنی تنہائی وچ لگے دیو تا ایتھے کرکٹ وچ افغانستان بھی پاکستان ہو رہا دیتا. تو میں نے اس کے اوپر اس کو کہا، میں نے کہا چلو، مجھے جب اس سے پتہ چلا تو افغانستان کی ایک بیبی ٹیم نے ایک نمبر 1، جس طرح ہماری ہر چیز نمبر 1 ہے، اس طرح ہماری کرکٹ ٹیم بھی نمبر 1 ہے. اس کا وہ بیٹسمین ایک خبیث الاعظم جو 8ویں میں، یہ میں ریئلی کہہ رہا ہوں، آج مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بابر اعظم جو ہے وہ 8ویں پاس ہے، مطلب 9th میں وہ ڈراپ ہو گیا تھا، وہ کھرب پتی بن چکا ہوا ہے. تو کیا ہوا جی کہ اس کی ٹیم ہاری ہے. اور کیا ہے جی، اس کو بھی کیا ہے، ایک جو بندہ نا، ایک کیٹیگری کا پلیئر،
وہ لیتا ہے 4.5 ملین روپے، مطلب 45 لاکھ روپے لیتا ہے. وہ کس کے پیسوں میں آتے ہیں؟ کیا شوکت کے پیسوں سے آتے ہیں؟ شوکت کے ٹیکسوں سے آتے ہیں؟ میرے ٹیکسوں سے آتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ میں عوام کے ٹیکسوں کے پیسے تمہارے اوپر نہیں لگا سکتا. اے منٹگمری، تم نے فتح تو حاصل کی تھی لیکن تمہیں اس کے پیسے ملے تھے، تمہیں تنخواہ ملتی تھی باضابطہ، لیکن ہمارا کیا ہے؟ بس لگاتے. میں نے تو اسی لیے اس کے اوپر لکھا بھی، میں نے کہا جی کہ افغانستان کو مبارک بھی ہو، لیکن پھر وہ افغانستان جس نے 2 سپر پاوروں کو 40 سالوں میں ہرایا ہے. تو لیکن کیا ہوا جی؟ وہی افغانستان آج تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ کرکٹ کے زمرے میں. اور جب کرکٹ کے زمرے میں تباہ و برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کرکٹ ان کو ناپید کرے گا. اس لیے میری یہی التجا ان کو کہ اس ٹیم کے ہر فرد کو گولیاں مار کر گولیوں سے اڑائیں تاکہ معاملہ سال وہ ریزالو ہو اور کسی ڈائریکشن کے اوپر کوئی قوم جائے. لیکن یہاں ڈائریکشن کے اوپر کسی قوم نے جانا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے ڈائریکشن. ہم نے ڈائریکشن لیس رہنا ہے، ہم نے ڈائریکشن سے اپنے آپ کو مطلب اس طرف جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی اور بہت ہی ایک اپنا ایک طویل پیرائی میں چلی گئی ہے. تو بس آخر پر یہی بات ہے کہ مہربانی کر کے اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. معرفت تب آئے گی جب آپ کی زندگی ڈسپلنڈ ہوگی. ڈسپلن کا مطلب نہیں ہے فرض کیا اگر مجھے یونیورسٹی میں صبح 8 بجے آنا ہے تو میں نے 8 بجے آنا ہے. اس کے لیے برف لگی ہو، بارش لگی ہو، گرمی ہو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے کسی سے ڈر کر آنا ہے. پرابلم از دیٹ کہ آئی اسپینڈ مائی لائف ان ڈسپلنڈ وے. جب ڈسپلنڈ وے میں جائیں گے تو لیڈر کی سب سے پہلی کوالٹی ہوتی ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے. لیڈر کی پہلی کوالٹی ہوتی ہے، استاد کی پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہوگا. وہ ٹائملی جائے گا اور ٹائملی آئے گا. جب ہم ٹائملی جانا اور آنا چھوڑ دیں گے دین وی ناٹ کلیم دیٹ کہ وی ہیو اے ڈسپلنڈ پرسن. ہم ڈسپلن نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اسفل السافلین بنا دیں گے. تو اللہ پاک ہمیں ڈسپلن لائف گزارنے کی اور معرفت کی سیڑھیاں طے کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.